أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے شہزادے بچے، میری پیاری ٹیچرز، میرے احباب، میرے فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی گرم ہوا سے بچائے اور ایمان کی ٹھنڈک عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور کفر کرنے والوں کا انجام بتا دیا۔ کیا بلا؟ کہ وہ جہنم کی آگ میں گھیرے ہوں گے اور پینے کے لیے انہیں جلسا دینے والا مایا دیا جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل ایمان جنہوں نے عمل صالحہ کیے ہوں گے وہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے، زیورات، ریشم کے لباس اور تکیوں پر نشست ہوگی اور وہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے لَهُم مثلاً ان کے لیے ایک مثال، رَجُلَيْنِ دو آدمیوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین من عناب دو باغ انگوروں سے، وَحَفَّفْنَاهُمَا اور ہم نے باڑ لگا دی ان دونوں کے ارد گرد، یعنی کہ باغوں کے ارد گرد، کس چیز کی؟ بِالنَّخْلٍ کھجوروں کی، وَجَعَلْنَا اور ہم نے کی بَيْنَهُمَا زَرْعًا ان دونوں کے درمیان کچھ کھیتی۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک اور واقعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بہت بڑا سبق دے رہے ہیں ہمیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مکے کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت، اسلحہ و رسوخ اور قبیلوں کی طاقت پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اب اس رویے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بے حد دولت عطا کی، اس کے پاس ایک نہیں بلکہ انگوروں کے دو بڑے بڑے باغ تھے۔ دیکھیں، عرب میں خاص طور پر انگور اور کھجور کے پھل کو بہت اہمیت ہے۔ اب دو باغوں والوں کا مالک کوئی معمولی آدمی تو نہیں نہ تھا، بلکہ امیر آدمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے گھیر رکھا تھا، یعنی انگوروں کے باغ کے چاروں طرف باڑ کی طرح کھجور کے درخت تھے۔ منظر سامنے لے کے آئیے ذرا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے پھل ہو گئے، گو آمدنی کے ایک نہیں دو ذرائع تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ان باغات کے درمیان کھیتی بھی پیدا کر دی تھی، یعنی کہ انگور کی بیلیں تو اوپر ہوں گی نا، زمین پر تو نہیں ہے۔ باغوں کے درمیان کھیتی کا ہونا اب اس بات کی نشانی ہے کہ زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا، جہاں انگور نہیں تھے وہاں اناج اور دوسری فصلیں ہوتی تھیں۔ اس طرح اس کی زمین ہر طرف سے فائدہ دے رہی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو پھل بھی دیے، کھجوریں بھی دیں، اناج بھی دیا، باغ بھی دیے اور زرخیز زمین بھی دی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں تو پھر شکر کرنا تو بنتا ہے نا، نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی، آپ نے کی، ضرور محنت کی، محنت کرنے کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی نا بیٹا، اللہ ہی نے دی نا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 33 اور 34 پڑھتے ہیں۔ کلتا الجنتین ان دونوں باغوں نے، اتت اکلہا دیا اپنا پھل، ولم تظلم اور نہ کمی کی، منہ شیئا اس میں سے کچھ بھی، وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی، ہلالہما ان دونوں کے درمیان، نہرن ایک نہر۔ نیکسٹ آیا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور تھا اس کے لیے بہت پھل، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، انا اکثر منک مالا میں بہت زیادہ ہوں تو اس سے مال میں، وَأَعَزُّ نَفَرًا اور زیادہ باعزت ہوں نفری کے لحاظ سے، یعنی کہ اولاد کی تعداد کے لحاظ سے۔ اب اللہ تعالیٰ ان باغوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دونوں باغات بھرپور پھل دے رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک باغ اچھا پھل دے رہا ہو اور دوسرا کمزور ہو، دونوں کی پیداوار بہترین تھی۔ اب ہر موسم میں اس سے خوب منافع اور آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ اس آیت میں ظلم کا لفظ پیداوار کی کمی کے معنی میں آیا ہے۔
یعنی باغوں کی پیداوار میں کوئی کمی نہ تھی، بلکہ بہت سے پہلے سے بہتر پیداوار ہو رہی تھی۔ فصلوں کی خرابی نہیں تھی، بیماری نہیں تھی، خشکسالی نہیں تھی، یا کسی آفت کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اب ان سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ تصور میں لائیں تو باغات کیا تھے؟ گویا جنت کا ٹکڑا تھے۔ کہاں کسان دیکھیں بارش کا انتظار کرتا ہے، لیکن یہاں تو پانی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ گویا پانی تھا، زمین تھی، پیداوار، تینوں نعمتیں حاصل تھیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ اس شخص کے پاس جب بہت سی پیداوار ہو گئی نا، اب اس شخص کے دل میں بیماری ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ کس چیز کی؟ تکبر کی۔ یہاں ان نعمتوں کا اس نے کیا اثر لیا؟ ان سب نعمتوں کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت مال و دولت تھی۔ ایک دن اس نے اپنے ہمسائے سے کہا، یعنی دوسرے ساتھی سے کہا کہ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں، یعنی تم غریب ہو جبکہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے۔ یہ اس کے تکبر کا پہلا اظہار تھا۔ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمت پر نہیں بلکہ اپنی برتری پر تھی۔ بات کو ذرا غور سے سنیں۔ جب انسان دولت کو اللہ کی امانت سمجھنے کی بجائے اپنی ذاتی فضیلت سمجھنے لگتا ہے نا، تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہیں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہی اس شخص کے ساتھ ہوا۔ پھر کہنے لگا کہ میرے خاندان، عزیزوں، نوکروں، ساتھیوں اور حمایتوں کی تعداد تم سے زیادہ ہے۔ بھی ہوگی، اسے کیوں سنا رہے ہو آپ؟ غور کریں کہ وہ کس بات پر فخر کر رہا ہے۔ عرب معاشرے میں طاقت کا معیار قبیلوں اور ساتھیوں کی تعداد پر ہی ہوتا تھا نا۔ اس شخص کو بھی اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے اثر و رسوخ پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 35 پڑھتے ہیں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ، اس حال میں کہ وہ ظالم لنفسی، ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر۔ کالا، اس نے کہا، ما اظن، اس نے کہا نہیں میں گمان کرتا، ان تبیزا، کہ تباہ ہوگا، ہاذہ ابدا، یہ کبھی بھی، یعنی کہ اس کا خیال بھی نہیں تھا کہ اس باغ کو کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت میں اس شخص کے تکبر کا اگلا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا۔ اب یہاں ظلم سے مراد کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اپنی روح، اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ دیکھیں، باغ میں داخل ہو کر جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا۔ اس نے غرور کیا ہے، اس لیے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ اللہ کو بھول جائے اور نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ دیکھیں، اگر ہم سب اپنے ارد گرد دیکھیں نا تو یہی کچھ نظر آتا ہے نا۔ جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ تو زمین پر ہوتے ہی نہیں۔ ان کا لہجہ، ان کی جو ہے صاف، ان کے لہجے اور ٹون سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں کسی غریب کا اپنے ہاں آنا پسند نہیں ہے۔ آپ شادیوں وغیرہ کے فنکشن سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی حال اس آدمی کا تھا کہ باغوں میں داخل ہوا، ہر طرف نظر دوڑائی، دل کو سکون ملا تو بولا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے یہ 2 باغ کبھی تباہ ہوں گے۔ اب یہاں غور کریں، ان لفظوں میں آخر کیا بات ہے؟ یہ اس کے غرور اور بھروسے کی انتہا تھی۔ اس نے اپنی دولت، باغات، پانی کی فراوانی، پیداوار کو دیکھ کر یہ گمان کر لیا تھا کہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا۔ بھول گیا کہ اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں، ہر چیز کو زوال ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ ایک لمحے میں انہیں چھین بھی سکتا ہے۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے نعمتوں کے چھیننے میں، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ دیکھیں، انسان مسلسل خوشحالی دیکھتا ہے نا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہی فریب تھا جو اس شخص کو ملا ہو گیا تھا۔ گویا وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، میرا مال، میری جائیداد، میری حیثیت، مقام و مرتبہ اور خوشحالی کبھی ختم نہ ہوگی۔ قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز دائمی نہیں۔ مال ختم ہو سکتا ہے، صحت ختم ہو سکتی ہے، طاقت ختم ہو سکتی ہے، حکومتیں اور سلطنتیں ختم ہو سکتی ہیں، صرف اللہ کی ذات اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ بچے کوشش کریں جو چیز سنیں اس کو اپنا لیں۔ اس لیے بھروسہ نہ کیجیے کبھی رشتوں پر، مال و دولت پر، طاقت و صحت پر، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔